دوستو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی ایمان افروز، روح کو جھنجھوڑ دینے والی اور دل کو چھو لینے والا واقعہ لے کر آئے ہیں جو آپ صرف علم خاص کی اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کہانی ہے قربانی کی، صبر، اطاعت اور اللہ پر کامل یقین کی۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے سبق ہے جو آزمائشوں کے بیچ اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے۔ تو آئیے اپنے دلوں کو اللہ کی طرف موڑیں اور سنیں حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ عظیم داستان جو آج بھی کعبہ، زمزم، صفا مروہ اور عید الاضحیٰ کی شکل میں زندہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ یہ ان کے دل کا سکون، ان کی دعاؤں کا صلہ تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اپنی بیوی اور بچے کو ایک باخبر وادی میں چھوڑ دو۔ یہ وادی وہی تھی جہاں آج مکہ ہے، نہ پانی، نہ درخت، نہ انسان، نہ سایہ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے آگے سراپا اطاعت بن گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے آواز دی، ابراہیم، کیا تم ہمیں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، دل پر پتھر رکھے، آنکھوں میں نمی۔ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا دیا۔ تب حضرت ہاجرہ نے ایک جملہ کہا جو ایمان کی تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروف سے لکھا جائے گا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ صرف ایک بیوی کی شوہر پر اطاعت نہ تھی بلکہ اللہ کی حکمت پر کامل ایمان تھا۔ نہ شکایت، نہ بحث، نہ انا۔ وہ دور ایسا تھا کہ عورت اکیلی باخبر صحرا میں بیٹے سمیت چھوڑ دی گئی، پھر بھی شوہر کی بات کو اللہ کا حکم سمجھ کر قبول کر لیا۔ آج ہم معمولی اختلافات پر ایک دوسرے سے تعلق توڑ دیتے ہیں، بحث، طعنہ، غصہ عام ہے، مگر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی خاموش رضا ایمان، صبر اور وفا کی معراج ہے۔ پانی ختم ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپنے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی۔ 1 چکر، 2 چکر، 3، یہاں تک کہ 7 چکر مکمل ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے زمین پر ایڑی ماری اور وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، زمزم، یعنی ٹھہرو، رکو، اور پانی کو سمیٹا۔ یہ وہی زمزم ہے جو آج بھی دنیا کے لاکھوں مسلمان پیتے ہیں۔ کئی سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے، سیدھے محنتی والد کے تابعدار۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، میرے گھر کعبے کی بنیاد رکھو۔ باپ اور بیٹے نے مل کر کعبے کی تعمیر کی، دعا کرتے گئے، ربنا تقبل منا۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب 3 مرتبہ آیا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے، چہرے پر ضبط اور دل میں درد۔ بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، آنکھوں پر پٹی باندھی، چھری چلائی، لیکن وہ نہ چلی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ پھر ایک بہشتی دمبا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور حضرت اسماعیل کی جگہ اس کی قربانی کی گئی۔ یہ قربانی صرف گوشت کی نہیں بلکہ نفس، خواہش، محبت، انا اور تعلقات کی آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کو ہر شے پر مقدم رکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی جان اللہ کے حکم پر پیش کر دی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے شوہر اور رب دونوں کی اطاعت میں کمال کر دکھایا۔ اگر ہاجرہ علیہ السلام جیسا ایمان ہو، ابراہیم علیہ السلام جیسا تقویٰ ہو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی فرمانبرداری ہو تو ہر وادی سے زمزم نکلتا ہے اور ہر امتحان رحمت میں بدل جاتا ہے۔